اللہ کے فرشتے اس انسان کو تلاش کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستے میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سود کھانے اور کھلانے کے نقصان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے اور اس کے گواہ اور لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ انسانوں میں سب سے بدتر لوگ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ جنت میں ایسی قومیں داخل ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایسی قومیں، امتیں، جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے آزار، پاجامہ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا نافرمان، شرابی اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ وہ انسان ایمان والا نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ کسی انسان سے 3 دن تک نہ بولنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جس نے ایسا کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس انسان کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو، اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ کوئی شخص فخر نہ کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواضع اختیار کرو۔ کوئی شخص دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔ آخرت کے مناظر معلوم ہو جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے بارے میں تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی
جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو 1 سال تک رزق دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ وتر کی نماز کیسے پڑھیں؟ عبدالعزیز بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کیا پڑھا کرتے تھے، تو مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور کہا تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ دھوکے باز کی پہچان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ دھوکے باز پہچانا جائے گا۔